بسم اللہ الرحمن الرحیم. Second year students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is with you. Welcome to Watch to Lead. Reflections on the Reawakening East by Bertrand Russell. یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے بیٹے. جب تک آپ پارٹ 1 نہیں دیکھیں گے آپ کو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ موسٹ امپارٹنٹ، موسٹ انفارمیٹیو، موسٹ انٹرسٹنگ لیسن ہے آپ کی بک کا، کیونکہ اس میں پاسٹ اور پریزنٹ دونوں کا کمپیریزن ملے گا آپ کو، اور رچ ان ووکیبلری ہے اینڈ انفارمیشن، اور ہسٹری اور پالیٹکس پوری دنیا کی اس کے اندر انوالو ہیں. تو آپ اس کا پارٹ 1 ضرور دیکھیے، پھر پارٹ 2 پہ آئیے. جو امپورٹنٹ ٹرمز اس لیسن کے اندر انوالو ہیں ساری آلموسٹ میں نے ایکسپلین کر دی تھی آپ کو. صرف 2 ٹرمز ایسی ہیں جو ابھی آگے بھی ذکر آئے گا اور پہلے بھی تھا لیسن میں، وہ آپ کو بتانی ہے. ایک تو ہے بیٹے یہ 2 فارمز آف گورنمنٹ ہیں، 2 ڈفرینٹ پولیٹیکل سسٹمز ہیں، کمیونزم اینڈ کیپٹلزم. تھوڑا سا سمجھاؤں گی بس. کمیونزم کیا ہے؟ یہ فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں گورنمنٹ اونز ایوری تھنگ، اینڈ چونکہ وہ اون کرتی ہے، ہر چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہاں پہ سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے، تو اس لیے گورنمنٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، اپوزیشن نہیں ہوتی. ایکوالٹی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، کیونکہ اس میں امیر جو لوگ ہیں وہ امیر تر نہیں ہوتے، غریب سے غریب تر نہیں ہوتا. ایکوالٹی ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ اون کرتی ہے، لوگوں کے پاس اونرشپ کا رائٹ نہیں ہوتا. دین پلانڈ اکانومی ہوتی ہے، گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا بنانا ہے اور کتنی تعداد میں بنانا ہے اور کیا اس کی قیمت مقرر کرنی ہے. آلرائٹ، دین دی کنٹریری آف دس کمیونزم از کیپٹلزم. اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہے؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. دی پیپل ہیو رائٹ ٹو ووٹ فار دیئر کینڈیڈیٹس. لوگ چوز کرتے ہیں جیسے الیکشنز ہوتے ہیں، رائٹ. دین یہ انکریجز کمپٹیشن. لوگوں کے پاس چونکہ اونرشپ کا وہ رائٹ ہوتا ہے اس لیے لوگ کمپٹیشن لیتے ہیں. اور اس کے اندر بہت ساری آپ کو فریڈمز بھی ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، تھاٹ ہے، رائٹنگ ہے، اس طرح کی آزادی اظہار رائے جو کمیونزم میں نہیں ہوتی. آلرائٹ، پارٹ 1 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اولڈسٹ ریکارڈڈ سویلائزیشن ہے آف دا ورلڈ وہ میسوپوٹیمیا ہے، عراق کی. اس کے بعد ایجپٹ کی سویلائزیشن ہے، چائنیز ہے، اور انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. اور انڈس ویلی سویلائزیشن وہ ہے جو ہمارے ریجن کے اندر ہے، پاکستان کے اندر، دریائے سندھ کی تہذیب جس کو کہتے ہیں. اور ایک ڈاکیومنٹری ہے، اٹ از پریزنٹڈ بائی ڈائریکٹریٹ آف اینٹیکویٹیز اینڈ آرکیولوجی، گورنمنٹ آف سندھ، موہنجو-ڈیرو کے نام سے. اردو ورژن میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اٹس اے مسٹ واچ. ضرور دیکھیے گا، کیونکہ جب آپ کمپٹیٹیو ایگزام یا انٹرویوز میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. ضرور دیکھیے گا. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی. Alright, now let's get started. Most sinister application of scientific technique is in regards to weapons of war. جو سب سے تھریٹننگ چیز ہے انسانیت کے بارے میں، جو خوفناک اور خوفزدہ کر دینے والی چیز ہے، سائنٹیفک ٹیکنیک کی وجہ سے جو آئی ہے، سائنس کی انوالومنٹ سے ہماری زندگیوں کے اندر، وہ ویپنز آف وار سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہم نے جنگی ساز و سامان اس قدر بنا لیا ہے اور سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ وہ انسانیت کی بقا کے لیے نقصان دہ ہے. Must be feared that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war. ہمیں اس چیز سے خوفزدہ ہونا چاہیے. خوف ہے اس چیز کا کہ ایشیا کے یہ علاقے جو سٹرگل کر رہے ہیں آزادی کی، وہ جب آزاد ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑی ہیومن انرجی ملے گی دنیا کو. انسانی جو وسائل ہیں اس میں اضافہ ہوگا، لیکن وہ اضافہ خطرہ یہ ہے کہ جنگ کی طرف نہ دھکیل دیا جائے. ڈیووٹڈ ٹو وار، ہیومن انرجی ڈیووٹڈ ٹو وار. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان علاقوں کی آزادی کے بعد ان میں ایک دوڑ شروع ہو جائے گی، ایک ریس لگ جائے گی اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرنے کی، ماڈرن سوفسٹیکیٹڈ ویپنز آف وار کے ساتھ، جنگی آلات کے بنانے کی ایک ریس شروع ہو جائے گی. تو زیادہ تر جو انسانی وسائل ہیں وہ اس چیز میں خرچ ہوں گے. اس چیز کا خطرہ ہے. Or may we hope that the new influence of Asia in the world will be thrown on the side of peace. اور یا پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو ایشیا کا انفلوئنس ہے دنیا کے اندر وہ پیس کی سائڈ پہ ہو، ان علاقوں کی وجہ سے امن قائم ہو دنیا میں. I think it is too early to have an opinion. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی رائے قائم کرنا بہت جلد بازی ہوگی as to what is likely to happen in this respect. کہ اس سلسلے میں کیا ہونے جا رہا ہے، ایشیا دنیا کے اندر اپنا کیا کردار ادا کرے گا.
اس بارے میں کوئی بھی اوپینین بنانا ابھی بہت جلد بازی ہوگی. بٹ اٹ از ناٹ ٹو ارلی ٹو ہیو این اوپینین ایز ٹو واٹ از ڈیزائربل. ہاں لیکن یہ اوپینین بنانے میں ہم کوئی جلد بازی نہیں کریں گے کہ ہمیں چاہیے کیا، یعنی جو ڈیزائربل چیز ہے وہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے. دا آرگنائزیشن آف دا ورلڈ انٹو ٹو واسٹ بلاکس. دنیا کی تقسیم دو پلڑوں میں یا دو بلاکس میں فلڈ ود بٹر ہاسٹیلٹی ٹو ایچ ادر. اور وہ دو پلڑے یا وہ دو بلاکس جو ایک دوسرے کے لیے بہت ہاسٹائل ہیں، بہت زیادہ سخت دشمنی ہے ان کے اندر، بٹر ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے، اس ڈیزاسٹرس. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. کیا؟ دنیا کا ایسے دو حصوں میں بٹ جانا جو ایک دوسرے کے لیے رائیولز ہیں، انتہائی سخت دشمن ہیں ایک دوسرے کے. یہ چیز خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دنیا کے امن اور سکون کے لیے. دا ایگزسٹنس آف اسٹیٹس ناٹ بلانگنگ ٹو ایچ بلاک از ٹو بی ویلکمڈ. وہ اسٹیٹ، وہ کنٹریز، دنیا کے ممالک جو ان دونوں بلاکس میں سے کسی کو بھی جوائن نہیں کریں گے، یعنی نہ وہ کسی کے الائے بنیں گے، نہ کسی کے رائیول بنیں گے، نہ دوست نہ دشمن، نہ حلیف نہ حریف. اردو کے دو ورڈز، دو الفاظ بہت اچھے، پازیٹیو نیگیٹو بوتھ. It gives some hope that if a third world war breaks out, a portion of mankind will escape its horrors. اگر دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار جیسے ہوئی تھی تو اس کی تباہی کو بھی دنیا نے ایکسپیرینس کیا، جب جاپان کے دو سٹیز ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب اٹامک بام گرایا گیا امریکنز کی طرف سے. تو اس طرح انہوں نے کہا کہ اب اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس اور ڈیڈلی ہوگی انسانیت کی بقا کے لیے. تو اگر ہم نے دنیا کو بچانا ہے تو دنیا کا وہ حصہ محفوظ رہے گا جو ان دونوں بلاکس میں سے کسی کو بھی جوائن نہیں کرے گا. اگر آپ ان کے رائیولز بنیں گے تو آپ کو آؤٹ کمز پے کرنا پڑیں گے. آپ کے جو ان کنٹری کے جب اٹیک کریں گے آپ بھی اس کا وکٹم بنیں گے، اور اگر آپ ان کے دوست بنیں گے تو الائے بنیں گے تب بھی آپ کو یو ہیو ٹو پے دا کاسٹ فار دیئر فرینڈشپ. تو اس طرح وہ علاقے جو نیوٹرل ہو کے رہیں گے، امپارشل ہو کے رہیں گے، وہ سروائیو کریں گے. آئی تھنک ایشیا شوڈ سیک ٹو پرزرو واٹ ہیز بین آف ویلیو ان اٹس اون ٹریڈیشنل سویلائزیشن. ایشیا کو کس چیز کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کی سویلائزیشن کے لیے جو بہتر ہے، جو اس کی بقا کے لیے بہتر ہے، اس کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اینڈ شوڈ ناٹ الاؤ اٹ سیلف ٹو بی swamped by some of the worst features of Western thinking under the impression that this is the only way to preserve independence. Longer sentence again, let's break it into smaller parts. I think Asia should seek to preserve what has been of value in its own traditional civilization. اس کو اپنی سویلائزیشن کو سیو کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اینڈ شوڈ ناٹ الاؤ اٹ سیلف ٹو swamped by some of the worst features of Western thinking. آپ کو ویسٹرن فلسفی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ کر یا اس ڈر کے زیر اثر رہ کر کہ اگر ہم ان کو جوائن کریں گے تو ہم سروائیو کریں گے. نیوٹرل ہو کے ہماری بقا ممکن نہیں ہے. اس فلسفی کے نیچے نہیں آنا، آپ نے اس سوچ میں مبتلا نہیں ہونا کہ آپ کی بقا ان سپر پاورز کو جوائن کرنے میں ہے، بلکہ آپ نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی کو قائم رکھنا ہے، اپنے علیحدہ تشخص کو قائم رکھنا ہے، کسی کو جوائن نہیں کرنا. It is of course a trifle absurd to speak of Asia as a unity. اگر ہم پورے ایشیا کو ایک یونائٹڈ علاقے ریجن کے طور پہ لیں تو یہ بھی غلط فہمی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پورا ایشیا یونائٹڈ نہیں ہے. And all the opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. اصل میں وجہ یہ ہے کہ پورا ایشیا جو ہے اس نے ویسٹرن امپیریلزم کو ایکسپیرینس کیا ہے، سفر کیا ہے، ان کی نفرت کا سامنا کیا ہے. تو یہ سارے یونائٹڈ ہو گئے صرف اس ایک چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یعنی ویسٹرن امپیریلزم سے جان چھڑانے کے لیے پورا ایشیا یونائٹڈ ہے، ادروائز نہیں ہے. تو اسی وجہ سے لوگ اس کو یونائٹڈ سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہ غلط سوچ ہے. ایشیا کنٹینز ہاف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ. ایشیا ایسا کانٹیننٹ ہے جو بگسٹ ہے، تقریباً دنیا کی آدھی آبادی پر مشتمل ہے. اینڈ ایٹ لیسٹ 3 very distinct civilization, that of Islam, that of India and that of China. 3 مختلف
دنیا کی تہذیبیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو اسلام کی، انڈیا کی اور چائنا کی ہیں. دیز ڈفر فرام ایچ ادر just as much as they differ from the civilization of Christian. یہ تینوں ایک دوسرے سے اتنی ہی مختلف ہیں جتنی عیسائیت کی تہذیب سے مختلف ہیں. And there's not the faintest reason to accept them all to act in unison. تو ان کا ذرا سا بھی کوئی خدشہ، کوئی ایسا متحد کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک یونائٹڈ، ایک یونٹی کے طور پہ، ایک متحد چیز کے طور پہ ہم ان کو قبول کریں. اور یہ کسی بھی مقام پہ یہ متحد نہیں ہے. واٹ از ٹو بی ہوپڈ، تو پھر کس چیز کی امید کی جاتی ہے؟ ناٹ این انڈیور آفٹر کلچرل اور پولیٹیکل یونٹی. ایسی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی جس سے سیاسی طور پر اور ثقافتی طور پر ان علاقوں کو یونائٹڈ کرنے کی، متحد کرنے کی کوشش کی جائے. ایسی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. but a determination to uphold independence at home، بلکہ اپنے گھر میں آزاد رہیں اور ڈٹرمن رہیں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے. یہاں گھر سے مراد آپ کا کنٹری، آپ کا ریجن ہے. اپنے علاقے کو، خود مختاری کو، اس کی سالمیت کو برقرار رکھیں. اینڈ ٹو ریسپیکٹ اٹ ایلسویئر، اور جہاں پر لوگ آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا آزاد ہیں ان کو بھی ویلیو کریں، ان کی آزادی کی بھی قدر کریں. یعنی جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے. اینڈ when I speak of independence، اور جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں، I'm not thinking only of politics، تو میں صرف سیاسی آزادی کی بات نہیں کرتا، but also of culture، میں ثقافتی آزادی کی بھی بات کرتا ہوں. There is a great danger of too much cultural uniformity، کیونکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کلچر کے یونیفارم ہونے کا. یونیفارم کا مطلب اکٹھا، متحد ہونے کا. وہ کیسے؟ نو گریٹ سویلائزیشن ہیز ایور بین کاسموپولیٹن. دنیا میں اب تک ایسی کوئی سویلائزیشن نہیں رہی موجود کہ جو کاسموپولیٹن ہو، مطلب جس کا تعلق پوری دنیا سے ہو. یعنی کسی بھی ایک علاقے کی تہذیب اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، اتنی اس میں وہ مضبوط نہیں ہے کہ پورے دنیا پہ چھا جائے. ماڈرن کاسموپولیٹنزم از بیسڈ اپان سائنس اینڈ مشینری. یہ جو نیا انٹرنیشنلزم ہے جو پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ سائنس اور مشینری ہے. These two new elements in civilization have been superimposed upon older cultures. جو دنیا کے پرانے کلچرز اور سویلائزیشنز تھی اس کے اوپر یہ چھا گئے ہیں. دو ایلیمنٹس نئی سویلائزیشن کے، وہ کون سے ہیں؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. and have shown themselves such powerful solvents that they tend to put an end not only to what was bad, but also to what was good in the culture of the past. اور یہ دونوں کلچر یعنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دنیا پر اتنے زیادہ چھا گئے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پرانی تہذیبیں تھیں ان میں سے جو بری چیزیں تھیں، جو خامیاں تھیں، ان کا تو خاتمہ ہوا ہے، لیکن جو اچھی چیزیں تھیں، جو مثبت اس کے عناصر تھے مختلف تہذیبوں کے، وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اور یہ دونوں بہت طاقتور چیزیں ابھر کر سامنے آئی ہیں پاورفل سالونٹس کے طور پہ. یعنی انہوں نے دنیا کے مسائل کا حل تلاش کر کے دیا ہے. It must be admitted that they are necessary. ہم اس چیز سے انکار نہیں کرتے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کیا؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. and that they are good if rightly controlled. اور وہ اچھے بھی ہیں، ان کو استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن ایک میانہ روی سے، controlled way میں. but it need not to be admitted that adulation of them should sweep away everything else. ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ہم زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت دے دیں. کس کو؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کو، کہ یہ باقی چیزیں ہماری زندگی سے باقی چیزوں کا خاتمہ کر دیں، ان کو سویپ اوے کر دیں. کون سی چیزیں؟ کن کا خاتمہ؟ کس چیز کو خطرہ ہے اس سے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے. if human life is to be tolerable، اگر آپ نے انسانی زندگی کو خوشگوار، یہاں پہ ٹالریبل کا مطلب خوشگوار کے طور پہ لیں گے، کانٹیکسٹ کے مطابق میننگس ہوتے ہیں بچے. تو خوشگوار بنانا ہے اگر آپ نے انسانی زندگی کو، اٹ کین ناٹ بی ہوللی مشینائزڈ، تو اس کو مکمل طور پہ مشینائز نہیں ہونا چاہیے، مشینوں اور ٹیکنالوجی کے زیر اثر نہیں ہونا چاہیے انسانی زندگی کو. اٹ مسٹ کنٹینیو ٹو کنٹین پوئٹری اینڈ میوزک اینڈ آرٹ اینڈ لو اینڈ the simple joys of life.
یہاں پہ اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے مجھ سے 2 لائنس مس ہو گئی تھیں، وہ میں نے پین سے آپ کے لیے لکھ دی ہیں. سو اٹ مسٹ کنٹینیو ٹو کنٹین. تو زندگی کے اندر کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ پوئٹری بھی ہونی چاہیے، میوزک بھی ہونا چاہیے، آرٹ اینڈ لو فار سمپل جوائز آف لائف. جو زندگی کی سادگی کے اندر حسن ہے وہ بچے کسی اور چیز میں نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی اور سائنس دنیا کو سوفسٹیکیشن کی طرف لے گئے ہیں اور سادگی سے انسان بہت دور چلا گیا ہے. تو وہ جو برٹرن رسل ہے اس نے جو رائٹرز ہوتے ہیں بیٹے، جو شاعر ہوتے ہیں، جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بہت فار سائٹڈ پیپل ہوتے ہیں، بہت ویژنری لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے ویژن کی بنا پہ اور اپنے جو پریزنٹ میں وہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنا پہ، اپنی امیجنیشن کے زور پہ وہ چیزوں کو بھانپ لیتے ہیں مستقبل کی. تو اس نے کتنا عرصہ پہلے یہ بات بتا دی تھی جس کو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ بہت مشینائز ہو گئی ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، بہت زیادہ مطلب اس میں سادگی کا ایلیمنٹ جو تھا نیچرل بیوٹی کا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دیز آر دا تھنگ دیٹ ٹینڈ ٹو بی فارگوٹن ان اے مشین ایج. یہ وہ چیزیں ہیں جو مشین ایج میں بالکل ختم ہو جائیں گی. آپ کو یاد ہے فرسٹ ایئر میں ریسنٹلی نئے کورس کے اندر آپ نے اے وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ پڑھا ہے. اس میں جو ایلین ہے کریٹن، جو ایڈوانسڈ بہت ماڈرن ورلڈ سے آیا ہے، وہ انہی چیزوں کو، ان کی کمی کو اپنی دنیا میں محسوس کرتا ہے. کون سی چیزیں؟ جو انسانی رشتے ہیں، جو ہیومن ایموشنز ہیں، جو جذبات ہیں، وہ چاہے نیگیٹو ہوں چاہے پازیٹیو ہوں. جذبات ہمیشہ ایک زندگی کو چلتا رکھتے ہیں، چاہے وہ رائیولری کے ہوں، دشمنی کے ہوں، نفرت کے ہوں، محبت کے ہوں، احساس کے ہوں، ہمدردی کے ہوں. جذبات سے زندگی چلتی ہے. تو مشینی لائف میں جذبات نہیں ہوتے، اس لیے کریٹن یہاں پر آ کے ان ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے اور انجوائے کرنا چاہتا ہے. اسی لیے پھر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے گی کہ ہماری زندگی سے بھی ان نیچرل ایلیمنٹس کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر ہم بھی اس کی طرح ڈھونڈتے پھریں گے کہ یہ چیزیں کہاں گئیں، ناپید ہو جائیں گی دنیا سے. تو اس چیز کا خطرہ برٹرن رسل نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا. اسی چیز کو وہ یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے. دے آر forgotten ان دا کمیونسٹ فلاسفی. اب چونکہ یہ امریکنس ہیں تو وہاں پر کیپٹلزم ہے اور کمیونزم ہے رشیا میں. تو یہ 2 سپر پاورز تھیں جس کا بار بار رائٹر نے ذکر کیا ہے. تو یہ چونکہ رائیولس ہیں، یہ پسند نہیں کرتے، تو یہ ہر نیگیٹو چیز کو کمیونزم کے ساتھ جوڑتے ہیں، جیسے کہ وہ ہر نیگیٹو چیز کو کیپٹلزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ وہی ٹرمز ہیں جو آپ کو میں نے ویڈیو میں شروع میں ایکسپلین کی ہیں. تو یہ کہتا ہے برٹرن رسل کی کمیونسٹ فلاسفی کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، غائب ہو گئی ہیں. اینڈ دے آر not given sufficient weight. اور ان چیزوں کو مناسب توجہ جتنی وہ ڈیزرو کرتی ہیں نہیں دی گئی. بائی مینی مین. کنہوں نے؟ کون سے آدمیوں نے اس کو اہمیت نہیں دی؟ who think themselves in the forefront of progress. جو اپنے آپ کو اس سو کالڈ پروگرس کے کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، جو فرنٹ پہ رہے ہیں، وہ لیڈرز، وہ پالیٹیشنز، وہ سائنٹسٹس جنہوں نے سائنسی ترقی کو ہی سب کچھ مان لیا ہے. تو انہوں نے انسانی جذبات کو، پوئٹری کو، آرٹ کو، کلچر کو، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی. آئی شوڈ لائک ٹو ہوپ دیٹ ری اویکننگ ایشیا ول ریمبر دیز ایلیمنٹس ان دی گڈ لائف. مجھے امید ہے کہ یہ جو ری اویکننگ کی موومنٹ ہے ایشیا کے اندر، یہ اس چیز کو انسانی زندگی میں زندہ رکھے گی، یعنی جذبات کو، محبت کو، آرٹ کو، کلچر کو. I should like to think that rivalries and the struggle for national independence will not be so severe as to compel militaristic machinization. زندگی کے اندر جو دشمنیاں ہیں، جو رائیولریز ہیں اسٹیٹس کی ایک دوسرے کے خلاف، مختلف ملکوں کی، اور فار نیشنل انڈیپینڈنس، اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی اتنی زیادہ حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ وہ خطرناک ہو جائیں. کس چیز کے لیے؟ ایز ٹو کمپیل ملیٹرسٹک مشینائزیشن، کہ وہ جنگی ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے، ایک ریس شروع ہو جائے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، زیادہ جنگی ہتھیار بنانے کے لیے. لوگ سمجھیں کہ یہ انیویٹیبل ہو گیا ہے. جب تک ہم ایٹامک بام نہیں بنائیں گے، جب تک ہم وارفیئر نہیں بنائیں گے سوفسٹیکیٹڈ ماڈرن، تو ہم اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سوچ کی نفی کرتا ہے آپ کا رائٹر برٹن رسل. آئی شوڈ سے ٹو دا ری اویکننگ نیشنز آف ایشیا. میں یہ جو ری اویکننگ نیشنز ہیں دنیا کی، جاگ رہے ہیں ایشیا کے علاقے غلامی سے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یور انڈیپینڈنس ول ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو پرزرو. آپ کے لیے اپنی آزادی کو برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے، اسپیشلی ان دا ویو آف دا ویژن. خاص طور پر
اس نقطہ نظر کے زیر اثر کہ آف دا ریسٹ آف دا ورلڈ انٹو ٹو ہاسٹائل کیمپس، کہ دنیا جو ہے وہ دو ہاسٹائل کیمپس میں، دو مخالف دھڑوں میں جب بٹنے جا رہی ہے، تو تب آپ کو اپنی آزادی کو برقرار رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب وہ آپ کو بتائے گا بھی کہ کس طرح، وہ واٹ ول پرہیپس بی مور ڈیفیکلٹ، لیکن اس سے بھی زیادہ کیا چیز مشکل ہے، ول بی ٹو ریفرین فرام کاپنگ دا مسٹیکس آف دا ویسٹ، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویسٹ نے جو غلطیاں کی ہیں آپ نے ان کو کاپی نہیں کرنا، ان کی نقل کریں گے تو وہی آؤٹ کمز، وہی کاسٹ جو انہوں نے پے کی ہے اپنی غلطیوں کے لیے آپ کو بھی پے کرنی پڑے گی۔ So the West throughout the last 5 centuries has displayed extraordinary energy۔ ویسٹ نے پچھلے 500 سالوں سے اتنی زیادہ ہیومن انرجی کا مظاہرہ کیا ہے which has taken many forms، جس کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی ہیومن انرجی کو استعمال کیا ہے، کہاں کہاں یوز کیا ہے آگے اس نے اگزامپل دے کے بتا دیا۔ ان میں سے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، کہیں اچھا استعمال کیا ہے، کہیں برا استعمال کیا ہے۔ فار ایگزامپل اٹ ہیز ایکسپلورڈ دا ورلڈ فرام پول ٹو پول، انہوں نے ساؤتھ سے لے کے نارتھ پول تک دنیا کو ڈسکور کیا ہے، ان علاقوں کو جہاں پہلے انسان کبھی نہیں گیا تھا، اچھی چیز ہے۔ اٹ ہیز لرنڈ دا سیکرٹس آف ایٹمز اینڈ دا اسٹارس، ستاروں سیاروں تک پہنچ گئے ہیں، ایٹمز کو ڈسکور کر لیا ہے جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے، اس اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے۔ آلرائٹ گڈ، اگین پازیٹیو ایلیمنٹ۔ نمبر 3، it has discovered how to produce such an abundance of necessities and comforts as previous ages would have thought unimaginable، اور انسانی زندگی کے لیے اتنی ضروریات اور آسائشات فراہم کر لی ہیں کہ ماضی کے لوگوں نے کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، جو ماضی کے لوگوں کے لیے unimaginable تھیں وہاں تک ہم نے ترقی اور چیزوں کی فراوانی اور آسائشات حاصل کر لی ہیں۔ بہت لائف جو ہے lavish and luxury royal لائف ہو گئی ہے ہماری۔ but all this which might have ministered to human happiness، لیکن وہ چیزیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہیں وہ کیا ہے، has been vitiated by one fatal fault، وہ spoil ہو گئی ہیں۔ vitiated means وہ ختم ہو گئی ہیں ایک مسٹیک کی وجہ سے جو بہت بڑی مسٹیک ہے، بلنڈر ہے۔ کیا غلطی کی ہے ہم نے، the love of power over human beings other human beings، جو انسان کے اندر اس کی جبلت میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ جب وہ پاورفل ہو جاتا ہے، وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تو وہ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کے اوپر طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ تو کہتا ہے یہ چیز جو ہے یہ بہت خراب ہو گئی ہے۔ Africans and Asian alike have been tortured and oppressed by the energetic ingenuity of Western conquest۔ افریقن کنٹریز اور ایشین کنٹریز جن کو یورپینس نے اپنی کالونی بنایا تھا، یہ دونوں ہی، ان دونوں نے بڑے لمبے عرصے تک اس ظلم کو برداشت کیا ہے جو ان کے اوپر کون لائے تھے، ان کے ویسٹرن کانکرز لائے تھے۔ اور انجینوٹی کا مطلب ہے ان کی شارپنس، ان کی کلیورنس۔ وہ کیسے بیٹے، وہ ایسے کہ یہ جو کالونیل پاورز تھی نا، جو ویسٹرن پاورز تھیں، انہوں نے، میں نے پارٹ 1 کے ویڈیو میں بھی ریفرنس دیا تھا، روڈیارڈ کپلنگ کی ایک پوم ہے دا وائٹ مینس برڈن۔ جب یہ لوگ ان ریجنز کی طرف آئے ہیں تو انہوں نے ان کو دھوکے میں رکھا اور کہا کہ آپ لوگ باربیریس ہیں، سویلائزڈ ہیں اور ان ایجوکیٹڈ پیپل ہیں، تو ہم لوگ آپ کی بہتری کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جبکہ یہ دھوکہ تھا۔ وہ آئے تھے را مٹیریل کے لیے، اپنے فنیشنگ پروڈکٹس کی مارکیٹس کے لیے، اور تیسری یہ چیز، یہ جو ہیومن انسٹنکٹ ہے ٹو رول اوور ادر ہیومن بینگس، دوسرے انسانوں پر طاقت کرنے کا نشہ جو ہے، یہ ان چیزوں کے لیے یہاں آئے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باقی دنیا کے لوگ ہیں، ان پرٹیکولر ایشیا اور افریقہ کے، یہ جو انگریز ہیں، جو یورپینس ہیں، ان کے کاندھوں کا بوجھ ہے، ہم آپ کو اٹھا کے پھرتے ہیں۔ تو یہ بیٹے یہ ہے انجینوٹی آف ویسٹرن کانکویسٹ، یہ ہے ان کی شارپنس، ان کی کلیورنس، رادر آئی ووڈ سے کننگنس، ان کی مکاری تھی یہ۔ تو اس کی بات اس نے کی ہے، حالانکہ یہ رائٹر جو ہے یہ یورپین ہی ہے، لیکن وہ بہت نیوٹرل ہے، بہت غیر جانبدار، امپارشل ہو کے اس نے یہ ایسے لکھا ہے، بڑے فیئر انالیسس کے ساتھ۔ اوکے، اف دا ورلڈ از ٹو بی ہیپی، اگر دنیا کو خوش رہنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، انرجی اینڈ انجینیوٹی مسٹ نو لانگر بی ایکسپینڈیڈ ان دا ایکسپلائٹیشن آف دوز ہو ہیو لیس آف دیز کوالٹیز۔ تو پھر دنیا کے اندر علم کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، سائنس کی وجہ سے جو
جو ترقی، جو انرجی، جو کلیورنس آتی ہے لوگوں کے اندر، اس کو ریسٹرکٹڈ رکھنا ہے. اس کو اگر استعمال کرنا بھی ہے تو بہتری کے لیے دنیا کی، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہیں. ایکسپلائٹ کا مطلب ہے کسی کے مفادات پہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اور خاص طور پر ان علاقوں کے جہاں پر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا کہ یورپین کالونیل پاورز نے آ کے ان علاقوں کو جو لیس ڈیولپڈ تھے ان کے اوپر قبضہ جمایا، ان کو لوٹا، ان کو راب کیا، اور کہا یہ کہ ان کی بہتری کے لیے آئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا. مین کائنڈ مسٹ لرن اے ڈگری آف میوچل رسپیکٹ. پوری انسانیت کو ایک اصول سیکھنا ہے. کیا؟ میوچل رسپیکٹ کا، کہ ڈو رسپیکٹ ادرس اف یو وانٹ ٹو بی رسپیکٹڈ. اگر آپ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت کریں تو آپ بھی دوسروں کی عزت کریں. which has never hitherto existed. اور یہ چیز وہ ہے جو آج تک دنیا میں موجود نہیں رہی. یعنی انسان نے عزت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے دوسروں کی. اپنی تو کروانا چاہتا ہے اور لیکن دوسروں کی کرنا نہیں چاہتا. یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں ابھی تک ایگزسٹ نہیں کر رہی. Perhaps some at least of the nations of Asia will have learned this lesson from their sufferings at the hands of ingenious despots. تو میرا خیال ہے کہ ایشیا کے علاقوں نے، ایشیا کے لوگوں نے بہت دیر تک اس ہیوملیشن کو، وائٹ مین کی جو اس کی طرف سے جو تعصب تھا، جو نفرت تھی، اس کو برداشت کیا ہے. تو شاید انہوں نے سبق سیکھ لیا اور اب یہ اس کو نہیں دہرائیں گے. ان دا ہینڈز آف انجینئس اینڈ ڈسپوٹس کا مطلب ہے بیٹے، یہ میں نے دونوں، یہ نمبر 1 اور نمبر 2 میں لکھے ہوئے کلیور. اب یوں کہہ لیں ٹائرنٹس. ڈسپوٹس کا مطلب ہوتا ہے ٹائرنٹ، ظالم حکمران، آٹوکریٹ، اپریسر. تو یہ اس طرح کے لوگوں کے ذریعے اب باقی علاقوں کو جب یہ آزاد ہوں گے تو جو آزاد نہیں ہیں ان پہ یہ اس طرح کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلے لوگوں سے سبق سیکھ لیا ہے. Perhaps on the other hand، یا پھر شاید ایسا ہو کہ they will only have acquired a wish to imitate the ruthless mastodons and who are bringing the West human folly. Sorry, I've learned. Okay, لائن میں نے مس کر دی. Perhaps on the other hand they will only have acquired a wish to imitate the ruthless mastodons. یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو میسٹوڈون ایک کریچر ہے بیٹے just like elephant but bigger than that. Perhaps some at least of the nations of Asia، یا پھر ایشیا کی کچھ اقوام نے will have learned this lesson from their sufferings، اپنی مصیبتوں سے جو انہوں نے سہی ہیں ان سے یہ سبق سیکھا ہو. at the hands of ingenious despots، جو ان کو ان آقاؤں، یہ جو کالونیل پاورز تھی، ان کے ہاتھوں جو مصائب، جو پریشانیاں انہوں نے بھگتی ہیں ان سے انہوں نے یہ سبق سیکھا ہو. کیا؟ Perhaps on the other hand، یا پھر اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس they will only have acquired a wish. ایکوائر کا مطلب ہوتا ہے بیٹے جو آپ اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ماحول سے یہ سیکھا ہو، اپنے آس پاس سے، اپنے ایکسپیرینس سے یہ سیکھا ہو کہ ٹو امیٹیٹ دا رuthless mastodons، کہ انہوں نے بھی انہی آقاؤں کے نقش قدم پہ چلنا ہے جو بہت ظالم تھے. ماسٹوڈون ایک کریچر ہے یہاں پر بیٹے، ریپرزینٹیو ہے فار کالونیل پاورز. یعنی ایک چیز کسی اور دوسرے کی نمائندگی کرتی ہے. یہاں پہ جانوروں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس پورے سینٹنس کے اندر، اس کے سینس کے مطابق. تو یہاں پر یہ جو کالونیل پاورز، یورپین پاورز تھی، اوپریسرز تھے، وہ اس کے لیے ریپرزینٹیو ہے یہ میسٹوڈون اینیمل. دا اسٹرانگسٹ ون اینڈ سائز میں بھی بہت بڑا. تو اس نے کہا یا پھر ان یہ جو رuthless میسٹوڈون کی طرح یہ جو جانور تھے تو نہیں، انفیکٹ یہ جو کالونیل پاورز تھیں، اوپریسرز تھے، آٹوکریٹ جو تھے، ان سے انہوں نے یہ سیکھا ہوا کہ who are bringing the west to disaster، جو ویسٹ کی تباہی کا باعث ہیں. کون؟ یہی اسی طرح کی مینٹیلٹی کے لوگ کہ دنیا کو غلام بنانا ہے. یہ ذہنی سوچ رکھنے والوں کو اس نے کہا ہے، لوگوں کو، کہ وہ میسٹوڈونز ہیں، ظالم میسٹوڈونز ہیں. I have not the gift of prophecy، میرے پاس کوئی پیشن گوئی کرنے کا کوئی گفٹ نہیں ہے، یعنی مجھے ودیت نہیں کی گئی یہ چیز کہ میں کوئی پیشن گوئی کر سکوں. and I cannot plumb the depths of human folly، اور ہیومن فالی کی، انسانوں کے اندر جو حماقت ہے میں اس کی حد تک بھی نہیں جا سکتا. انسان
عظیم ہے تو بہت عظیم ہے، اگر حماقت پہ اتر ہے تو بہت بہت بڑی حماقت کر گزرتا ہے، تو میں اس کی گہرائی تک بھی نہیں جا سکتا. بٹ وائل دیئر از انسرٹینٹی، بٹ چونکہ یہاں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، ہوپ اینڈ اپریہینشنس آر ایکولی ریشنل، اور دونوں چیزیں زندگی میں یعنی زندگی کا حصہ ہیں، امید بھی اور خدشات بھی. تو اینڈ آئی ہوپ از مور لائکلی ٹو بی بینیفیشل، تو میرا یہ خیال ہے کہ پر امید رہنا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. سو لانگ دیر فور ایز ہوپ ریمینس پاسبل، تو جب تک ہم امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تو آئی شیل کنٹینیو ٹو ہوپ، تو میں بھی پر امید ہوں، میں بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ اینڈ اے لارج پارٹ آف مائی ہوپ ول بی سینٹرڈ ان دا ایسٹ، اور میری امید کا جو بڑا حصہ ہے وہ ایشین علاقوں کے بارے میں، ایشین کنٹریز ٹیریٹریز کے ایسٹ کے بارے میں، افریقہ کے بارے میں، وہ علاقے جو ایسٹ میں شامل ہیں دنیا کے، میری امید بھی انہی لوگوں سے وابستہ ہے. Alright, so that was the end of the lesson. Reflections on the Reawakening East. بچے اگر آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے یہ کام آئے گا. Rich in information, vocabulary, everything. So stay tuned, stay blessed till my next video. Keep watching. Allah Hafiz.